نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، جو پچھلا ہمارا درس تھا وہ استقبال قبلہ جو نماز کی تیسری شرط ہے، اس کے متعلق قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے درس دیا تھا، بیان کیا تھا۔ اور آج کا جو ہمارا درس ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص استقبال قبلہ سے عاجز ہو تو اس کا حکم کیا ہے۔ اس موضوع پر انشاءاللہ آج ہم چند ایک مسائل سماعت کرتے ہیں۔ سامعین محترم، جو شخص استقبال قبلہ سے عاجز ہو، جیسے کوئی شخص مریض ہے اور اس میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ استقبال قبلہ کر سکے، اور وہاں پر کوئی ایسا شخص بھی نہیں جو اس کو متوجہ کر دے، یا اس کے پاس مال ہے امانت کا جس کے چوری ہونے کا صحیح اندیشہ ہے، یا پھر کشتی میں سوار ہے یا اس کے کسی تختے وغیرہ کے اوپر سوار ہے اور سفر کر رہا ہے، اب اس کو ڈوبنے کا خطرہ ہے کہ اگر وہ استقبال قبلہ کرے گا تو وہ ڈوب سکتا ہے، صحیح اندیشہ یہی ہے، یا پھر شریر جانور پر سوار ہے کہ اترنے نہیں دیتا، یا اتر تو جائے گا یہ لیکن دوبارہ اس کے اوپر سوار نہیں ہو سکے گا، یا یہ شخص بوڑھا ہے اور نہ خود اتر سکتا ہے اور نہ ہی خود سوار ہو سکتا ہے، اور اسی طرح جو ہے سواری وغیرہ روک لے، اور سواری جب روک لے تو اگر اس سے بھی یہ ہو سکتا ہے کہ سواری کا رخ قبلے کی جانب کر کے وہ نماز ادا کر سکتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں کر سکتا، اس کو پتہ ہے سواری رک گئی ہے اور اگر اس کا میں رخ چینج کروں گا قبلے کی جانب تو یہ بتک جائے گی یا مجھے گرا دے گی یا کوئی ابھی نقصان کا قوی اندیشہ ہے۔ اور اسی طرح جو ہے اگر ممکن ہو سکے ان تمام صورتوں میں تو ٹھیک ہے کہ وہ قبلے کی جانب رخ کر لے، اگر بالفرض وہ ان تمام صورتوں کے اندر قبلے کی طرف رخ کرنے سے عاجز ہے، یعنی قبلے کی طرف رخ نہیں کر سکتا، تو پھر جدھر بھی منہ کر کے وہ نماز ادا کرے گا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَام کے تحت جو ہے وہ اس کی نماز درست ہو جائے گی۔ عزیزان محترم، چلتی کشتی میں نماز پڑھے تو بوقت تحریمہ قبلے کو منہ کرے، اور جیسے جیسے وہ کشتی گھومتی جائے یہ شخص بھی قبلے کی طرف پھرتا جائے، اگرچہ نفل نماز ہو، کیونکہ کشتی کے اندر جو ہے یہ آسانی بھی ہے کہ اس میں قبلے کا تعین آسانی سے ہو سکتا ہے، جیسے دن وغیرہ ہے۔ تو اب جب تحریمہ کے وقت ہی اس نے قبلے کی طرف رخ کیا اور یہ درمیان میں کھڑا ہوا ہے، اب یہ اس کے گرنے وغیرہ کو کوئی خطرہ نہیں ہے، تو جیسے جیسے اگر کشتی گھوم رہی ہے تو اس شخص کو بھی چاہیے کہ یہ گھومتا رہے تاکہ اس کا جو رخ ہے وہ قبلے کی جانب رہے۔ نمازی کے پاس مال ہے اور اندیشہ صحیح ہے کہ استقبال قبلہ کرے گا تو وہ مال چوری ہو جائے گا، ایسی حالت میں کوئی ایسا شخص مل گیا جو مال کی حفاظت کرے، اگرچہ وہ بااجرت حفاظت کرتا ہے اور اس کے پاس اتنا مال موجود ہے کہ اس کو دے دے اور اس سے حفاظت کروا لے، اس کی ضرورت سے زیادہ مال ہے تو پھر اس پر لازم ہے کہ وہ اس شخص کو مقرر کرے تاکہ وہ اس کے مال کی حفاظت کرے اور یہ اجرت دے اور یہ استقبال قبلہ کر کے نماز ادا کرے۔ اگر ایسا شخص نہیں ملا یا مل جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں اتنی رقم لوں گا اور وہ زیادہ رقم مانگتا ہے اور اس کے پاس وہ اتنا مال و متاع وغیرہ نہیں ہے کہ وہ اس کی اجرت ادا کر سکے، اس کی ضرورت سے زیادہ مال نہیں ہے، تو اس صورت میں پھر فرمایا کہ
یا پھر یہ اجرت سے جو عمومی طور پر اجرت چلتی ہے، یعنی کہ اس میں ان کے معاشرے کے اندر اس شہر میں جو اجرت چلتی ہے اس سے وہ دگنے سے بھی زیادہ مانگتا ہے، تو اس صورت میں پھر یہ شخص جو ہے گویا کہ ایک طرح کا معذور ہے، پھر یہ جس جانب بھی چاہے گا وہ اپنا رخ کر کے نماز ادا کر لے گا، اب قبلہ بجانب رخ کرنا ضروری نہیں ہوگا اگر ایسی کوئی صورتحال بنے جس میں اس کے مال وغیرہ کو خطرہ ہے اور کوئی حفاظت کا جو ہے سامان وغیرہ اور حفاظت کا معاملہ نہیں بن پا رہا اس صورت میں۔ اور اسی طرح کوئی شخص قید میں ہے اور وہ لوگ اسے استقبال قبلہ کرنے سے روکتے ہیں، مانے ہیں، اور یہ استقبال قبلہ نہیں کر سکتا، تو فرمایا جیسے بھی ہو سکے یہ اپنی نماز کو ادا کر لیں، اور پھر اس کے بعد جب بھی موقع اس کو ملے گا تو یہ اپنی نماز کا اعادہ کر لے گا۔ عزیزان محترم، یہ استقبال قبلہ کے حوالے سے چند ایک مسائل آپ حضرات کے سامنے ذکر کیے ہیں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ ہر آنے والا نیا کلپ، ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کے پاس پہنچ سکے، اور ہم جو ہے زیادہ سے زیادہ فقہی مسائل سے واقف ہو کر اپنی عبادات کو درست کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔